بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو یہ بڑا رحمت کا مہینہ ہے جس میں رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دیانت امانت کا جو اصول ہے اور جو بھی تعلیمات ہیں وہ مکمل ہو گئی انسانیت کے لیے۔ درندگی کو ختم کیا اور انسانیت کو اور فلاح کو، بہبود کو، انصاف کو اور ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور پھر خاتم النبیین آئے، تشریف لائے، تو اس مہینے میں تشریف لائے، اور اس میں کی وجہ سے ہم ان کو اب خراج تحسین اور خراج عقیدت اور خراج سے سب چیزیں چھوٹی ہیں۔ ہمارے لیے ایک بڑا فخر کا مقام ہے کہ یہ ہم اس امت میں ہیں جس کے نبی جو ہے نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم اس فخر میں ہیں کہ ہمارا دین سب سے افضل دین ہے، اور ہمارے دین میں جو اسلام ہے، ہر دور کا جو دین رہا ہے، جو کہ اللہ کا دین ہوتا ہے، جو نبیوں کا دین ہوتا ہے، وہ اسلام ہی اس کا نام ہوتا ہے، یعنی امن کا دین، سچ کا دین، سچ ہر بات جو اللہ کے حکم سے آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج انسان کے اوپر جو ہے وہ ان کو صاف کیا ہے، اور بتدریج ان کے اندر جو ہے بہتری لائی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا معاشرہ ہمارے وجود میں آیا جس نے تمام جو ہے فاتح تمام جو عالمین پر جو ہے اس میں آلموسٹ آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں نے جب اسپین فتح کیا تو وہ سوئٹزرلینڈ بھی فتح کر لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے یہ جو بہت بڑے جو سفاک لوگ تھے، جو جہاز کے ذریعے سے، کشتی رانی کے ذریعے سے جو قتل و غارت گری کرتے تھے، مسلمانوں نے ان کا جائزہ لیا اور ان سب کو پھر مارا۔ اور یہ جو ڈنمارک ہے یا سویڈن ہے، ان سب کے اندر اسلام جو ہے وہاں موجود رہا۔ تو اسلام کا اگر آپ دیکھا جائے تو پھر اس کی جو فالو اپ نہیں ہو سکا، اس کی تاریخ پراپر نہیں لکھی جا سکی، کیونکہ ہم لوگ اپنے جو پاور پالیٹکس تھی اس کی ریشہ دوانیوں میں مشغول ہو گئے، اور پھر جو واقعات جو ہوتے گئے لیکن پھر ایک عجیب نظام یہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی، اس کے بعد میں جو ظلم و بربریت کا دور بازار گرم ہوا، اس کی وجہ سے یہ بھی ایک رحمت العالمین کی اولاد کے پر جو ظلم برپا ہوا، اس کی وجہ سے وہ جو دنیا میں پھیلے وہ اسلام کا پھیلاؤ کا باعث بنا۔ اگرچہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ایک نئے اینگل سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت امام حسین کی شہادت پہ کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ایک بڑی مشہور ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جب اس کا عملی شکل دیکھی جاتی ہے تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ جتنی ظلم و بربریت انہوں نے یعنی جو آل رسول پہ کی ہے، جو رحمت للعالمین بن کے آیا، جس نے سب کو جو فتح مکہ کیا، تو اس اور عورت کو بھی معاف کر دیا جو حضرت حمزہ کے شہادت کا باعث بنی تھی، جو ان کے رسول اکرم کے چچا تھے، جو بہادر عظیم بہادر تھے، اس تک کو معاف کر دیا۔ اب اس سے زیادہ رحم کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر اسی خاندان نے جو کہ ایک بنو ہاشم اور بنو امیہ کا جو ایک نسل تھی، وہ چلتی رہی۔ ہتی نے اس پر لکھا ہے جو کہ بہت بڑا، لیکن میں اس پر تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو ڈیریویشن کیا ہے، جو بالکل ایک نئی ریولیشن ہے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا جو کچھ میرا کم علم آدمی ہوں، لیکن جو ظلم ہوا من اللہ ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اس طرح وجہ یہ تھی کہ وہ اس طرح سے اسلام کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں سید خاندان کو، آل رسول کو پھیلانا چاہتا تھا، سو اس نے پھیلا دیا، اور اس کی وجہ سے آج جو ہے ساری جگہ پر حیرت انگیز ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہندو جو مت ہے، اس کے اندر بھی جو ہے حسین جو برہمن ہیں، حسینی برہمن کہلاتے ہیں، جو حضرت امام حسین کو مانتے ہیں،
اور وہ اس کی تاریخ پر ہم کسی دن تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو عیسائی ہیں جو وہاں پر عراق میں جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ بھی امام حسین کے فالوورز ہیں. عجیب و غریب قصہ ہے. اور اس میں تمام دنیا کے مفکرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر اسلام میں سے اگر امام حسین کی شہادت کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام جو ہے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا. تو وہ امام حسین کی شہادت میں ہم بعض اوقات بہت دکھ کے عالم میں ہوتے ہیں. اور میں خود جو بذات خود یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ رب العالمین یہ کیسے ہوا کہ جو نبی جو تو نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا, جو آخری نبی بنا کے بھیجا, جس کو کامل کہا کہ کامل جو شخصیت تھی دنیا کی وہ ایک ہی شخصیت دنیا میں تھی جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں ماں باپ ان پہ قربان. اور وہ ان کی جو محبت کے اندر اگر ہم اپنے سر بھی کٹا دیں, کیونکہ یہ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عالم یہ ہے کہ اگر اللہ کی برائیاں لوگ سن لیتے ہیں لیکن رسول کی برائی ہمارا مسلمان نہیں سن سکتا, اپنی جان دے دیتا ہے ان کی پر. تو یہ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ اس کی آل کے اوپر اتنا ظلم جو ہے برپا کیا گیا, اتنا ظلم اس کو پھیلا گیا. تو معلوم یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی معیشت یہ تھی کہ یہ جو آل رسول دنیا میں پھیلے اور عزت پائے. تو جہاں جہاں یہ لوگ گئے, مطلب سندھ میں آئے, ہندوستان میں آئے, یا جہاں بھی گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مشیت الہی تھی جو میں نے میری جو ریسرچ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے میں جو ایک سوال پیدا کرتا ہے تو اس میں سوچتا رہتا ہوں, پھر اس کا جواب خود بخود اللہ دے دیتا ہے کہ ابھی وہی تو کسی پر نازل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ سے رجوع کرتا ہے اس کے جوابات اس کو ملتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اب یہ سوال میرا ضرور ہے کہ یہ جو ہیں یہ بجائے اس کے کہ یہ رسومات میں جاتے ہیں, یہ پھر یہ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ جو دنیا کو یہ فتح کر لیں کہ تعلیم تو ان کے پاس ہے نا جی. رسول کے جو نبیوں کے سردار ہیں جن کی وجہ سے دنیا ہمارے وجود میں آئی رسول اللہ تعالیٰ نے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا, انہوں نے کہا صاحب ایک نبی ایسا آئے گا, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ان کی امت میں ہی پیدا کر دو. اس سے بڑی بات سب کو پتہ تھا کہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی, تو میننگ دیر بائی کہ جو ان کا جو وجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم سے بھی پہلے تھا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شروعات حضرت آدم سے کی تو تکمیل بھی انہوں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس جا کے تکمیل ہوگی. تو وہ پہلے ان کی تکمیل ہوئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کے ذریعے سے پھر دنیا پھیلتی چلی گئی. تو اب ایسے صورتحال میں اب ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم مزید بات کریں, کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ آداب نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ القابات نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ طرح کے طریقے نہیں ہیں کہ ان کی شان کے اندر ان کے اندر کوئی جو وہ قصیدہ پڑھ سکے یا ان کے پر کوئی بھی بڑا کوئی نعت پڑھ سکیں. جو ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے جو ان کے اوپر جامع ہوتا ہو, جب رحمت للعالمین کے لفظ آج پر پورا اترتا ہو. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہم تو خالد دامن ہے. تو لیکن یہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں, جب میں نے اپنا زندگی کا پہلا مضمون لکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر جو دنیا کے اندر جتنے بھی جو معروف لوگ تھے, 1960 میں جو میرا پہلا مضمون اپنے رسالے میں, جو کہ میں مسلم کالج اسٹوڈنٹ یونین حیدرآباد کا جوائنٹ سیکرٹری تھا, اور ساتھ ساتھ میں کالج میگزین کا جو پہلا میگزین میں نے نکالا, میں نہیں نکالا اس کالج کا, اس کا میں اردو کا ایڈیٹر بھی تھا. تو میں نے پہلا مضمون رسول اکرم کے اخلاق حسنہ پر مضمون لکھا. اس میں پھر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے دانشور گزرے, برنارڈ شاہ سے لے کر اور جو بھی لوگ بیٹھے, سب نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے میں نے اپنے قلم کے ساتھ میں اس میں تحریر کیا ہے. اور اس کے بعد میرا قلم کبھی رکا نہیں. اب ہم یہاں پر ایک جو بھارتی سابق وزیر قانون ہیں جیٹھ ملانی کا جو ہے ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. جی, ان کی کلپ دکھاتے ہیں, پہلے دکھا دیں, پھر کلپ کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہو جائے گا. پہلے انہوں نے جس طرح خراج عقیدت پیش کیا وہ دکھاتے ہیں اور بریک پہ چلے جائیں گے. I am a great admirer of the Prophet of Islam because I am a student of the Quran Sharif, and I believe that the essence of Quran, essence of Islam are two sentences in the Holy Quran. The two sentences are
Sentence number 1, that when you walk in search of knowledge, you walk in the path of God. Second sentence, more important than the first, that the ink of the scholar is holier than the blood of a martyr. And I believe that the Prophet of Islam was one of the greatest prophets. When the Muslims followed the teaching of their Prophet, they became the masters of the whole civilized world. They conquered Spain. As far as Spain, Europe was conquered by them. And I always give the illustration of a Muslim scholar in those days who was very famous. And he was invited by the Khalifa to go and live in his palace. He told him that, why don't you come to my palace and live there and pursue your philosophic studies and so on. That fellow politely refused. So finally, when the Khalifa insisted on knowing the reason of his refusal, he said, sir, if I shift my residence to your palace, I first require 400 camels to transport my library. That was Islam at its highest. And that is the Islam of which I am a follower myself. Whatever may be, I am a Hindu. Yes, I understand Hinduism and its beauty. But I also understand that the Prophet of Islam was one of the greatest prophets born. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا صاحب وہ ویڈیو تو میں ترجمہ بیان کر دوں. جی بہت اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری پسندیدہ شخصیت ہے. انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نبی تھے, سب سے گریٹسٹ ان کا لفظ استعمال کیا, عظیم ترین نبی تھے. آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. مجھے اسلام کے 2 بنیادی اصولون بہت پسند ہیں. پہلا انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرو اور غور و فکر کرو. جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ یعنی عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے. جی. یہ جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں انڈیا کے. جی. مسلمان اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں دنیا کی عظیم قوم بن سکتی ہے. مسلمانوں نے اسپین فتح کیا, یورپ فتح کیا. اگر اب بھی مسلمان سیرت رسول اپنا لیں تو دنیا کی سب سے مہذب قوم مسلمان ہے اور ساری دنیا میں ان کی بالادستی قائم ہو جائے گی. مہذب قوم تو وہ ہیں, لیکن یہ کہ بالادستی اس لیے قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ پوری طرح سے اس پر عمل نہیں کر رہے, رسول کے احکامات کی تعمیل. خاص عمر رسیدہ تھے, 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا جیٹلانی صاحب کا. جی جی. اچھا میرے صاحب آ جائیں اب اپنے موضوعات تھوڑے سیاسی پہ. اب تو بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ایک تو پیٹرول جو ہے 10 روپے سے بھی زیادہ یعنی 11 روپے کے قریب بڑھا دیا انہوں نے. جی. اب اس کے بعد میں جو یہ میں جانتا ہوں کہ پیٹرول دنیا بھر کے اندر مہنگا ہوا ہے اور وہ جان بوجھ کر یہ سلسلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پہلے جو آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا وائرس آیا اس کی وجہ سے کساد بازاری ہوئی اور اب یہ زیادہ یہ مہنگائی کر کے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر آپ کو بالکل یعنی ساری دنیا کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو گاڑیاں بڑی بڑی آپ خرید کے بیٹھے ہیں یہ ایک دن آپ کو روڈ پہ کھڑی ہوگی, کوئی خریدنے والا بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجیے گا, یقین نہیں کرے یہ وقت ایسا آنے والا ہے, پیٹرول آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا کہ جو چین جیسا ملک جو کہ اسرائیل تک سے پیٹرول خریدتا ہے وہاں پر بھی جو ہے ابھی پیٹرول کی حالت اتنی خراب ہے کہ بہت بجا. تو یہ تو ایک وجہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو عمران خان صاحب ہیں سوائے ان کے جو نیک خواہشات ہیں, ارادے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس کوئی علمی یعنی نہ تو علم ہے نہ ان کے پاس علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے کسی نے ایک آج الف بے کا سبق سکھا دیا تو وہ الف بے بتا دیتے ہیں, ABCD کہہ دیا تو ABCD کہہ دیں گے, بنا دیتے ہیں. جی. تو جو کوئی بھی ان کا استاد محترم ہے وہ یا محترمہ ہیں وہ جو سکھا دیتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. وہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ برا لگتا ہے, وہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا اس سے آگے ہے کی ہے. جو آدمی بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں جیسے اب ہم لوگ ہیں تو ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں جو اب جب یہ انہوں نے یعنی
جب یہ بتاتے ہیں کہ صاحب وہ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، تو ریاست مدینہ کے اصول پر تو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا بہت بڑا، جی اس کے 14 اصول ہیں، وہ آپ اس پہ ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کا وزیر خزانہ گیا ہے فرسٹ کلاس کے اندر، آپ کا وزیر، آپ بھکاری لوگ ہیں، آپ فرسٹ کلاس میں جاتے ہیں، بہترین ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں، پھر آپ کے لیے آپ وہاں پر جا کر آپ ابھی تک آپ کا وزیر خزانہ کی آپ پاکستان کا کوئی وزیر خزانہ نہیں اچھا ہے، سابق وزیر خزانہ ہے نہیں، وہ آپ سمجھ لیجیے، آپ جی پہلی بات کو میری سمجھ لیں جی کہ اس کی جو آرڈیننس کے تحت جو وزیر خزانہ کی جو مدت تھی وہ ختم ہوئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، جی یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، نہیں ابھی کل کا دن تھا، نہیں کل کا آخری دن ختم تھا ہو گئے۔ جی اب اس کو مشیر بھی نہیں بنا رہے، نیا نوٹیفکیشن جاری کر مشیر کر دے۔ اب وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں، بھائی کس حیثیت سے گئے ہیں آپ؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو وہ آپ کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، اب سینیٹر آپ کیسے بنیں گے ان حالات کے اندر جب اب آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے اکتوبر نومبر میں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اگرچہ شیخ میں نے جو رشید صاحب ہیں جو کہ بہت بڑے آج کل دنیا بھر کے سب سے بڑے مدبر آدمی ہیں، وہ جی مدبر اعظم ہے اس وقت، جی وہ فرما رہے ہیں کہ صاحب میں بڑی لمبی لمترانی کر رہے ہیں، لیکن ان ایسے لوگوں کا جو لوگ بڑھ کے مارتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ذہن میں نے زندگی کی ہے، اور میں نے آدمی کا کبھی یہ جو وزیر بننے کا خواب میں نے یہ 1998 کے بعد دیکھنا چھوڑ دیا۔ اتنی مجھے آفریں آئی ہیں، میں نے کوئی قبول اس لیے نہیں کی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا ایک ہوائی ایک چیز ہے، ہوا میں ہر چیز ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو زمین پہ قدم نہیں رکھنے دیتے یہ کمبخت لوگ کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ میں رہ سکے، اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ سکے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ سکے، آپ انسان رہ سکے۔ جی انسان نہیں رہنے دیتے، آپ کو یہ حیوان بنا دیتے ہیں، درندہ بنا دیتے ہیں، آپ کو یہ لوگ پاگل بنا دیتے ہیں، پاگل بنا دیتے ہیں۔ اچھا یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، درندہ کا لفظ واپس لیتا ہوں، یہ آپ کو پاگل بنا دیتے ہیں، یہ انسان نہیں رہنے دیتے۔ وہ نظر آ رہا ہے آج کل پریس کانفرنس ہوتی ہے، 2 وزیر آگے کہتے ہیں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہے، پھر اگلا آتا ہے کہتا ہے کساد بازاری ہے، کورونا ہے، سب they must be arrested, they must be put in the جو سب سے جو خراب ترین جو سیل ہے اس میں ان کو ڈال دینا چاہیے، سب کے سب ان کے جو وزیر ہیں، مشیر اور وزیر سب کو، مشیروں کو تو پہلے، مشیروں کو تو اور بھی نیچے ڈالو، اس لحاظ سے کہ یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ایک کام یہ مکمل نہیں کر سکیں گے 3 سال تک۔ اچھا مہنگائی ہے، آپ نے کہا نا پیٹرول ساری دنیا بڑھ رہا ہے، دیکھیے تو انڈیا میں مجبوری ہے 120 روپے ہو گیا ہے، 120 روپے قریب 112 120 کے قریب پہنچ گیا ہے، جی تو اگر اس کی قیمت گنی جائے تو دگنی ہو جاتی ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو ان کی پر کیپٹا انکم بھی دگنی ہے۔ دیکھیں ہولڈ آن جی دیکھیے بات کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اس کو مینیج کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، آپ جیسے لیاقت علی خان نے مینیج کیا نا جی لیاقت علی خان نے آپ کا سارا بجٹ سرپلس کر کے دیا، لیاقت علی خان نے جو مہنگائی تھی اس کو ان کو کر کے دیا، ان کو آتا تھا۔ دیکھیے جو آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے سب سے پہلا کام تو یعنی چیریٹی بگنس فرام ہوم، جی اگر آپ خود کم پیسے خرچ کریں تو بہت سے لوگ پھر پیسے کم خرچ کریں گے، جو بھی آپ سے آپ متصل کے لوگ ہیں۔ جو بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ صاحب میں یہ کروں گا، لیکن آپ تو ہوائی جہاز سے آتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں، پیٹرول میں کم سائیکل خرچ سے ہوتا آؤں ہے، گا، دکھاؤ نا ایک دن پیٹرول کم خرچ ہوتا ہے اس پہ ہیلی کاپٹر پہ بغل ان کے۔ اچھا میرے صاحب دیکھیں ساری دنیا، آپ نے کہا نا، بحث نہیں کر رہا ہوں، آپ سننے میری بات کو پہلے سن لیجیے، آپ مجھے دوسری ڈائریکشن میں لے جائیں گے۔ میں آپ کو بات کو فکس کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنے جو اتنے فرض کر لیجیے، آپ کو اتنی بڑی کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو تو اتنی بڑی کیبنٹ تھی رسول؟ نوازنا بھی تو ہے نا، سب سے وعدے کیے تھے۔ نہیں نوازنا تو پھر ریاست مدینہ کا آپ نہیں کر سکتے نا، پھر وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ سب بولتے کے ہیں۔ سب بھائی سب کے سب حضرت علی کو پیسے ملتے تھے، سب سے بڑا قاضی تھا، سارے فیصلے وہ کرتا تھا، کس کو پیسے ملتے تھے بتاؤ؟ اور اتنے ملتے تھے جتنا کہ وہ گھر چلا لے، بس جو کی روٹی روٹی پانی سے بھگو کے کھانا، آپ کون کھائے آپ گا؟ اس لیول پہ اگر آ جاؤ پورا معاشرے سدھر جائے گا۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ چودھری وڈیرا ملک سردار رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جونکیں ہیں جو خون کو چوستی ہیں، آپ ان سے آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک انقلاب آنا ہوگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انقلاب آئے، جو آخری انقلاب ہوگا جس کے اندر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ یہ انہوں نے ملک نہیں بنایا، ملک ہم نے بنایا ہے۔ جو پس رہے ہیں، جو عام ہیں غریب کے،
جو لوگ جو پنجاب کے ہوں، سرحد کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی تو اور شان ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور شان ہے کہ انہوں نے اپنے جدوجہد سے لیا ہے. تو وہ لوگوں نے اپنی آزادی خود حاصل کر کے آپ کی مدد کے بغیر آزادی انہوں نے حاصل کی ہے. جی وہ سب نے مل کر پاکستان بنایا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ہی عظیم لوگ ہیں. ان کو بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان میں ابھی تک کوئی لیڈر ان میں سے پیدا نہیں ہوا، اور یہ سسٹم اس کو پیدا نہیں ہونے دیتا ہے، مار دیتا ہے اس کے. آج میں زین صاحب ایک عجیب میں نے بات دیکھی کہ جب میں آ رہا تھا، یعنی جو کازوے ہے جو بلوچ کالونی کا پل ملاتا ہے، وہاں پر بڑے اچھے نیم کے درخت جو ہے تناور بن گئے تھے، انہیں کاٹ دیا گیا ہے. ان میں سے اکثر کاٹ دیا، آج رات کو مزید کاٹ دیں گے. تو اس پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ہی جو بھی ڈیفینس کے لوگ ہیں یا جو لوگ بھی بلدیہ کے لوگ ہیں وہ دیکھیں ان کو کیوں کاٹ رہے ہیں. کیونکہ وہ اس روڈ پر اگر وہاں پہ درخت لگ گئے تو وہ تو بہت زیادہ یعنی آکسیجن دینے والے سارے نیم کے درخت انہوں نے کاٹ دیا ہے، آدھے کاٹ دیے ہیں انہوں نے، آدھے ابھی موجود ہیں. یہ تو پھر تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو یہ کچھ دیکھنے والا ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر، جو چاہے کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے جی بریک کے بعد آئیں گے تو جو آپ کہتے ہیں نا چودھری وڈیرے، ان کی نئی نئی شکلیں اب آ گئی ہیں، وہ ان پہ ہی بات کر لیجیے گا. ہاں ناظرین مقتدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. اچھا جی، آپ بات یہ کہ معیشت آپ کی تباہ ہو رہی ہے، زراعت آپ کی تباہ ہو گئی ہے، آپ تبدیلی سرکار نے سارا تبدیل تباہ. میں نے کبھی بھی ہمارا گیہوں ہم نے بازار سے نہیں خریدا، باہر سے آپ آج کل خرید رہے ہیں. جی اچھا، اب دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہے، جی وہ بات یہ ہے کہ یہ وزارت دفاع نے گڑبڑ کی ہے. یہ بات بھی ہمیں پتہ لگ گئی کہ عمران خان صاحب سے چیف آف آرمی اسٹاف نے مشورہ کر لیا تھا. عمران خان کے مشورے کے بعد میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد میں یہ جو وزارت دفاع ہے اس نے کہا کہ صاحب یہ ہماری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. اب عمران خان میں یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے وزیر دفاع کو کنٹرول کر سکے. وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا وزیر ہوں، میرے بغیر جو ہے آپ کا وہ جو ہے کے پی کے میں سے پر جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. پی ٹی آئی میں، ہاں وہ پی ٹی آئی وہاں ہے ہی نہیں ان کے بغیر. تو اب جو چیز اچھا پھر آپ چھوڑ دیجئے، پھر اس کو بننے دیجئے. اگر آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آدمی کو ایک چھوٹا سا وزیر ہے اس کو آپ سنبھال نہیں سکتے ہو، تو لیڈر کس کام کے آدمی؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا حکم سب مانے تو لیڈر مانا ہوتا ہے، نہیں تو لیڈر نہیں بن سکتا کوئی بھی. عمران خان اگر پھر لیڈر یہ نہیں ہے. اگر ہم آج ہم یہ طے کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے وزیر دفاع کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو یو آر ناٹ دی لیڈر مائی فرینڈ، یو آر گون. بس کے بعد میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح سے پبلک میں کیوں لے کے آیا؟ ڈی جی آئی ایس آئی از اے گریٹ مین فار اس، اس لیے کہ وہ ہماری آنکھ ہے، ساری دنیا میں ہماری عزت کا باعث ہے. اور اس کو تم اس طرح سے ٹکے جو ہے ہر ایک آدمی کی زبان پہ بیچ رہے ہو. کس طرح سے بات کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ ایک ہفتے میں فیصلہ کر دیں گے، 7 دن میں فیصلہ کر دیں گے، جمعے کو فیصلہ کر دیں گے؟ شیخ رشید صاحب ہمارے تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے جمعے تک. نہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں زین صاحب، آپ خدا کا خوف کریں، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. جی اس عہدے کی جو ہماری عزت کا یعنی عزت اور وقار کا ہمارا پاسبان ہے، اس آدمی کو آپ بے عزت کر رہے ہیں، جو ہمارے وقار کو بحال رکھتا ہے، جی جو ہمیں دنیا کے اندر سرخرو رکھتا ہے، اس ادارے کو آپ رسوا کر رہے ہیں. آپ کو اجازت نہیں دی جاتی اس بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے بعد میں نے جو بہت زیادہ اس آدمی کی حمایت کی ہے، میں نہیں آج حمایت اس کے بعد سے کروں گا، اس لیے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کسی بات کی. ہر بات اب میں نے کہا کہ وزیر قانون ختم ہو گیا، وزیر خارجہ ختم ہو گیا، کوئی مشیر تک کا آپ نوٹیفیکیشن جانے، آپ کے پاس یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کو جاری کر کے اس کو مشیری بنا کے اعلان کرو. حالانکہ ان کی کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے مشیر خزانہ کی، لیکن بھائی تو آپ نوٹیفیکیشن جاری کرو نا. اب وہ کس حیثیت سے وہاں بات کرے گا؟ پھر مشیر سے کیوں بات کریں گے وہ لوگ؟ مشیر کے پاس پاور نہیں ہوتے. پہلے دور ویسے ناکام رہا ہے. اچھا جی، آپ بے گا. جی اچھا، بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فار گاڈ سے ایک میں چیف سے بھی کہتا ہوں، ٹیک ایکشن واٹ ایور یو وانٹ پلیز، وی آر وتھ یو. اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ بات چیف صاحب، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کی جو ہمبل مزاجی ہے، آپ کا تحمل جو ہے وہ اس کی وجہ سے فوج کی بڑی
بڑا یعنی جو راحیل شریف صاحب نے، آپ کو برا لگتا ہے راحیل شریف کا نام، مجھے معلوم ہے، لیکن راحیل شریف نے فوج کا وقار کو بلند کیا تھا، آپ نے اس کو ڈاؤن کر دیا ہے. پلیز آپ اس کو بحال کریں. اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں، اس بات زیادہ بات نہیں کریں. جام کمال پہ آ جائیں. جمال کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ 20 اکتوبر کو پیش ہوگی. اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو بلوچستان کی عوامی پارٹی ہے، جو اختر بنگل کی پارٹی ہے، وہ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. جی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک قسم کی اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، اب چلے جاتے ہیں فوری طور پر افغانستان میں، زیادہ اس پہ بات کرنا چاہیے کیونکہ کل یہ واقعہ ہوا تھا جمعے کے دن. ہر جمعے کو اب وہاں یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہوتا تھا. پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ داعش کے لوگ یا جو لوگ بھی تھے اس زمانے کے، TTP کے، وہ نہیں، جو چھوڑ دیجیے آپ. ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں شیعہ برادری کو کے امام بارگاہوں پر اور ہمارے یہاں پر اس پر وہ حملے کرتے تھے، اور اس کی بنا پر ہمیں شیعہ برادری کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. ان کے 80 آدمی ایک دفعہ شہید ہوئے کوئٹہ میں، ایک دفعہ پھر شہید ہوئے اتنے آدمی، 240 آدمی شہید ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی بھی وائلنس نہیں کیا. اب وہی عمل جو ہے وہ وہاں اپنا رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے داعش نے قبول کر لیا. یہ اس کا دوسرا جمعہ ہے. پہلے قندوز میں ہوا، اب یہ قندھار میں ہوا. اور یہ بات جو ہے اب اس امریکہ کے اور برطانیہ کے اور بھارت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. اب 20 تاریخ کو جو ہے وہ روس کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، 18 کو ایران میں ہو رہی ہے، کہ بھئی یہ معاملے کو کس طرح نمٹائے. یہ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے افغانستان کا، یہاں پر غربت ہے، پریشانی ہے، وہ یہاں پر ان کو فیل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ وہ اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ وہ چھوڑ جاتا، جو بائیڈن ہے وہ اس لیے چھوڑ کے گیا کہ یہ لوگ فیل ہو جائیں گے اور ہم اب داعش کے ذریعے سے حملہ کرائیں گے. جو ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، طالبان کو بڑا زوم تھا، جسے آپ اردو میں زوم کہتے ہیں، اگر سے لفظ عام ہے. تو وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم اس کو 3 مہینے میں ختم کر دیں گے. کہاں ختم کر دو گے؟ تم نے تو ابھی 150-200 آدمی تو مروا دیے ہیں. ابھی وہی کام کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کو شیعہ سنی لڑائی کرائیں، جو طریقہ ہوتا ہے ان کا گوروں کا. تو اس کو روکو بھائی، آپ اس کو نہیں روکو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اب داعش کی جو آپ کو اس میں 2 کام ہو سکتے ہیں کہ ایران، پاکستان اور چین اور روس جو ہے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کی نشاندہی کرے، ایک آدمی کی، اور ایک آدمی کو ان کے گھر جا کر شوٹ کرے. دس از دی اونلی پاسبلٹی. ورنہ داعش کے لوگ جو ہیں جو گھل مل گئے ہیں ان کے اندر میں، اور جو لوکل لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، NDS کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، جو کہ ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے، جو اشرف غنی کے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے ہیں. تو ان سب کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ورنہ تو یہ قتل و غارت جاتی رہے گی. اگلا جمعہ جو آئے گا اس کے اندر مزید جو ہے تباہی بربادی ساتھ لے کے آئے گا. اس میں آپ کا یہ فرض ہے کہ یہ جس طرح سے جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو تھی وہ خود لے کے مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت کرتی تھی، طالبان کو چاہیے کہ تمام کے تمام جتنے بھی ان کے امام بارگاہیں ہیں شیعہ برادری کی، ان پر ان کے اپنا پیرا بٹھائیں کہ یہ نماز آسانی سے پڑھ سکیں. اور ایک بھی آدمی آئے تو پہلے اپنے سینے پہ زخم کھائے، جیسا کہ ہمارے لوگ کھاتے ہیں. اب ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں، جو ہمارے شہید ہوتے ہیں، وہ ہماری عوام پر دکھ نہیں دیتے، وہ اپنے سینے پر لیتے ہیں گولیوں کو اور بموں کو. ہاں، ورنہ ایسے واقعات ہوں گے تو مزید حکومت کمزور ہوگی. نہیں، حکومت کمزور کیا ختم ہو جائے گی؟ کیسے آپ کی حکومت ابھی آپ کا یعنی وہ حالت ہے کہ آپ کا ایک تناور درخت تو بھی کہاں بنے گا؟ ابھی تو آپ کا بیج لگا ہے حکومت کا، تو کہاں سے آپ بن جائیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی، آپ کے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں یہاں بدامنی میں رہے، ہم چاہتے ہیں ہم نہ رہے. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ بھئی آپ پاکستان سے مدد لیں، روس سے مدد لیں. بات یہ بھی ہے کہ روس نے پھر انڈیا کو بھی بلایا ہے اپنے کانفرنس میں، تو بھئی انڈیا کو آپ بلا کے وہاں کیا کرے گا؟ اگر اس کو چاہے تو اس کو تھوڑا سا دھمکائے بھی. جی بالکل. روس کا کام یہ ہے کہ روس اس کو دبائے. تم یہ کیا کرتے پھر رہو؟ اور ان کے ساتھ میں جو ہے ان کو انڈیا کو اب دبانے کا وقت آ گیا. یہ بات نہیں رہی کہ صاحب انڈیا کو اب چھوڑ دیں، آپ جس طرح آئے ہیں اس طرح چھوڑ دیں. نہیں، وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ